حي على الفلاح. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم سقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. صدق الله مولانا وصدق رسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد. محترم ناظرین و ناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ نے اس بابرکت رکوع کی تلاوت سنی، اب اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ سے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. تو دیکھیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان سازشوں کا، ان مکاریوں کا ذکر کیا ہے جو مختلف زمانوں میں کافروں نے اور منکرین حق نے پیغمبران کرام کے ساتھ جو ہے روا رکھا تھا. وہ طریقے، وہ سازشیں، وہ مختلف قسم کی چال بازیاں وہ کر رہے تھے حق کو نیچا دکھانے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہی لوگ برسر حق ہے اور پیغمبروں کی دعوت کو وہ ماننا نہیں چاہتے تھے. اس لیے ہر طرح کی چالیں چلتے تھے، ہر طرح کی سازشیں کرتے تھے، ہر طرح کی مکاریوں میں مبتلا ہو جاتے تھے. تو اللہ نے ان کی عمارت کو برباد کر دیا اور ان کو جو ہے تہس نہس کر دیا، اور پھر ان کی مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی گئی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پہ آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جن سے ان کے عذاب آنے کا کوئی گمان بھی نہیں تھا ان لوگوں. تو ایک پوری تمثیلی انداز سے بات بیان کی جا رہی ہے کہ اہل کفر اور اہل عناد اور منکرین حق کا انجام کیا ہوا ہے. پہلے بھی یہ پیغمبرانہ دعوت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور پیغمبر اس کو پہنچا دیتے ہیں. یہ کوئی معمولی پیغام نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی میسیج نہیں ہوتا ہے، یہ زندگیوں کا فیصلے کرنے والا میسیج ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے. اگر کوئی قوم یا کوئی شخص اس پیغام کو قبول نہیں کرتا ہے تو اس کا انجام دنیا میں بھی بہت خراب ہو جاتا ہے. اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کے کردار میں ایک تنزل پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کی بربادی کے تمام سامان دنیا میں بھی مہیا ہو جاتے ہیں. پھر آخرت کا عذاب تو اس پہ مستضاد. اصل چیز تو بہرحال آخرت ہی ہے، جانا تو سب کو اللہ کے پاس ہی ہے، تو وہاں کسی انسان کی چالاکی اور چال بازی کام نہیں آئے گی. تو اس کا ذکر بھی عنایت میں آیا ہے. پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کو جو ہے ذلیل و خوار کرے گا
اور ان سے پوچھے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں جو تم نے بزم خیش مقرر کر لیے تھے؟ اللہ کا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، لیکن مشرکین اور کافرین نے اپنے گمان کے لحاظ سے بہت سارے معبودان باطل کو تجویز کر رکھا تھا، اور مختلف عقائد کے تحت وہ ان معبودان باطل کی عبادت کیا کرتے تھے، اور نعوذ باللہ ان کو اللہ کی خدائی میں شریک سمجھتے تھے۔ کسی کو ایک چیز کا اللہ کی قدرت میں شریک ٹھہرایا تھا ایک چیز کے لیے، کسی کو دوسری چیز کے لیے۔ تو اس طرح سے جو ہے ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہے وہ شریک جو تم لوگوں نے میرے ساتھ مقرر کر دیے تھے۔ پھر ایک منظر کشی پیش کی جا رہی ہے، جب موت آ جائے گی اور عذاب سے لوگ دوچار ہونے والے ہوں گے، تو ان سے کہا جائے گا، جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے۔ یہ اس کے بعد فرمایا گیا، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ یعنی ایک دیکھیے عجیب کشمکش میں مبتلا ہو جائیں گے جب کسی مجرم کو پکڑا جاتا ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، تو وہ بدحواسی میں یہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تو یہ ایک لحاظ سے ان کی اس بدحواسی اور ان کی اس حیرانگی اور سرگستگی کا ایک نمونہ ہے۔ یہ لوگ جو ہے انکار کریں گے ان تمام جو گناہوں سے، ان تمام کفر اور شرک کے اعمال سے جن میں وہ مبتلا تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا بلّہ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ فرمائے گا کہ کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہی تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ بئس مثوى المتکبرین، بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ یہ غرور اور عناد میں جو ہے حق کو قبول نہیں کر رہے تھے، حق کی بات کو نہیں سنتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے وہ عذاب کا مرحلہ آئے گا تو اس وقت جو ہے وہ پہلے انکار کریں گے کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اللہ کی طرف سے فرشتے ان سے کہیں گے تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ کو ان تمام اعمال کے بارے میں واقفیت ہے، وہ باخبر ہے تمہارے تمام کرتوتوں سے، اور اس کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے۔ دنیا کی ایک ایک چیز نے آپ کا ریکارڈ محفوظ کر لیا ہے۔ جن راستوں سے تم گزر رہے تھے اور گناہ انجام دے رہے تھے، گناہ کے کام کر رہے تھے، وہ سب ریکارڈ ہو چکا ہے۔ تمہارے جسم کے جو اعضاء ہے وہ بھی ان تمام چیزوں کے گواہ ہے، اور وہ بھی گواہی دے رہے ہیں، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے جو اللہ نے آپ کے اوپر مقرر کر دیے تھے۔ تو پھر اللہ تو بالکل علیم الخبیر ہے، وہ تو تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک ایک چیز کو ریکارڈ کیا گیا ہے، اس لیے اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو۔ اور کتنا برا انجام ہے، کتنا برا ہی ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے جو کبر کرتے تھے۔ اب یہ کبر جو ہے نا، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور حق کو ماننے سے بھی انسان کو روکتا ہے۔ انسان اپنی نفس کی بڑائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے علم کا گمان ہوتا ہے اس کو، سائنس اور فلسفہ ترازی کے تحت جو ہے انسان پتہ نہیں کیا کیا ڈینگے مارتا رہتا ہے اور حق کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ اب اس سے بعد میں کہا جائے گا یہ تمہارا غرور تھا، تمہارا جو اپنے عقل پر ناز تھا وہ سب ختم ہو چکا ہے، اور تمہارا تکبر تم کو جہنم میں لے ڈوبا۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم الدار المتقین۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے،
اس طرح کی نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ اب دیکھیے دو طرح کے رویے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک طرح کا رویہ ان لوگوں کا ہے جو غرور اور فخر اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ حق کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، بلکہ اس کو اساطیر الاولین کہتے ہیں، یعنی پرانے زمانے کے قصے کہانیاں کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو مومنین ہوتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور شرک اور کفر اور گناہوں سے بچنے کی طلب ان کے دل میں ہوتی ہے، تو ان سے جب کہا جا رہا ہے کہ آپ کے رب نے کیا نازل کیا، تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہت زبردست چیز نازل کی ہے، بہترین چیز اتاری ہے، یعنی قرآن جیسی کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے وہ تو جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز ہوتی ہے اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ اب اس کی ہم تشریح اور مزید کریں گے کہ حق کو قبول کرنے کے بعد انسان جو ہے دنیا کی نعمتوں سے محروم نہیں ہوتا ہے، اس کو دنیا کی وہ تمام نعمتیں بھی حاصل ہو جاتی ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو جو ہے آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے گی، دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی۔ اور پھر جو اطمینان قلب کی جو دولت اس کو حاصل ہوتی ہے، سکون کی دولت جس کو حاصل ہوتی ہے، وہ اس پہ جو ہے مستزاد۔ تو اس طرح سے ہر طرح سے قرآن کو ماننے سے، قرآن پہ عمل کرنے سے، قرآن کے راستے کو اختیار کرنے سے دنیا کی جتنی بلایا ہو سکتی ہے وہ بھی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ قیام کی جنتیں، جنات عدن یدخلونها تجری من تحت الانہار لهم فیہا ما یشاءون، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، ان متقیوں کو جن کی روح پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ اب دیکھیے کس طرح سے قرآن جو ہے کنٹراسٹ میں دو لوگوں کا انجام پیش کر رہا ہے۔ دنیا میں ان کی ذہنی حالت اور ان کا رویہ قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، پیغمبران کرام کے ساتھ اور حق کے ساتھ جو رہا ہے اس کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے، اور آخرت میں انجام ان کا کیا ہوگا، نفسیات ان کی کیا ہوگی یہاں بھی اور وہاں بھی، اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ پھر ان کا جو ہے ان کی ڈیسٹنی جو ہوگی اس کی وضاحت بھی کی جاتی ہے، اور یہاں سے جو ہے عذاب قبر بھی ثابت ہوتا ہے، اور برزخ کی زندگی کا حال بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس پہ اور باتیں بھی انشاءاللہ ہم اور مزید فرمائیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے فرشتے ان کے روح کو جو ہے پاکیزگی کی حالت میں قبض کرتے ہیں۔ اب پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرک اور کفر اور گناہوں سے جو ہے پاک صاف ہوتے ہیں، آخری وقت تک وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہتے ہیں، شرک اور کفر کی راہوں سے دور رہتے ہیں، اور تمام قسم کے کبائر اور صغائر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کبھی ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو فوراً متنبہ ہو کے توبہ کر لیتے ہیں، ان کی آنکھیں بھر آتی ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ ان کو پاک صاف کر دیتا ہے، اور جب ان کی روح قبض ہوتی ہے تو وہ پاک صاف ہوتے ہیں، اور فرشتے ان کے روح کو پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہیں اور ان پہ سلام بھیجتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور ان سے جنت کے بارے میں بتاتے ہیں تمہیں جنت میں داخل ہونا ہے، اور برزخ کی زندگی میں بھی ان کے لیے جو ہے خوشخبریاں ہے، اور آخرت کے لیے تو ہے ہی۔ اس کے بعد فرمایا جاتا ہے هل ينظرون الى ان تاتيهم الملائکۃ ام یاتی امر ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آپ پہنچے، یا تو یہ رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اب بتائیے
یعنی ہر چیز کو اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ان کافروں کو، ان منکرین حق کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا، یا مسلمانوں کو اللہ دنیا میں کامیابی دے گا اور ان کے ہاتھوں ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. ہر لحاظ سے ان کا انجام جو ہے برا ہونے والا ہے. اور کچھ نہ ہو تو قیامت تو آنے ہی والی ہے، تو قیامت کا سامنا کرنا پڑے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں بھی بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف، عذاب، بیماریاں، زلزلے اور اسی قسم کے سیلاب اور باقی آفتیں انسانوں پہ نازل ہو جاتی ہے. اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ ٹوٹ جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ جو ہے اللہ کی طرف رجوع کریں. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو اللہ انتقام لیتا ہے. اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے. اور پھر اب یہ کس چیز کا انتظار کریں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا انکار کر کے، حق کا انکار کر کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کر کے، کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، چاہے وہ قیامت کی صورت میں، چاہے وہ عذاب کی صورت میں، چاہے وہ موت کی صورت میں. تو اس لیے اللہ کا فیصلہ تو صادر ہو کر رہے گا. اس کے بعد فرمایا جاتا ہے فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے تھے، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا، بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابی آخرکار ان کی دامنگیر ہو گئی، اور وہی چیز پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے ان آیات میں آخرت کی منظر کشی بھی کی گئی ہے، اور اسی طرح سے جو مکر و فریب کے طریقے اہل حق کے مقابلے میں منکرین حق نے اختیار کیے ہر زمانے میں، اور خاص طور سے پیغمبران کرام کے ساتھ اور ان کے فالوورز کے ساتھ، ان کے اطاعت گزاروں کے ساتھ ہر زور میں جو رویہ انہوں نے روا رکھا ہے، ان کا انجام کیا ہوا ہے؟ ناکامی کے علاوہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا ہے. اور یہ فیصلہ تو ازل سے ہو چکا ہے کہ حق ہی غالب رہے گا. وقتی طور پر تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں تو آتی رہتی ہے، اور وہ بھی بزرگان دین، اولیاء کرام اور خاص طور سے پیغمبران کرام کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں. جیسے حدیث میں آیا ہے ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اور کما قال، جب اللہ کسی قوم کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پر جو بہت ساری باتیں اس صورت میں بیان کی گئی ہے، اب ان کی وضاحت میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سب سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے جو ہے بہت سارا مکر کیا. تو یہاں پر جو ہے تفسیر جلالین میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہاں ذکر ہے نمرود کے بارے میں، جس نے ایک بہت بڑا محل خانہ بنایا تھا اور وہ مقابلہ کرنا چاہتا تھا اہل ایمان کا. تو اللہ نے اس کے اوپر ہی وہ چھت گرا دی اس پورے محل خانے کی، اور وہ برباد و تباہ ہو گیا. تو اس قسم کی تشریحات بھی لوگوں نے کیے. اور پھر اسی طرح سے جو ہے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ قیامت کا عذاب جو آنے والا ہے اس سے پہلے ایک اور عذاب بھی ہے، وہ قبر کا عذاب ہے، اور اس سے پہلے دنیا کی ناکامی اور رسوائی ہے. یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے کا انجام دنیا کی رسوائی بھی ہے، اور آخرت کی ناکامی بھی ہے اور ذلت ہے. اور پھر وہ دائمی عذاب ہے جو ہمیشہ ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، اور وہاں اس عذاب سے بچنے کی، مفر کی کوئی صورت ان کو نظر نہیں آئے گی. اب یہ جو فرمایا گیا ایک نقشہ جیسے پیش کیا گیا کہ کس طرح سے ان لوگوں کو جو ہے ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جن کا ذکر یہاں کیا گیا. تو یہاں پر یہ جو فرمایا گیا لیحملوا اوزارہم کاملہ، تو یہ پہلے فرمایا گیا تھا، یعنی یہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے آئیں گے قیامت کے دن، کیونکہ ان لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا علم کے بغیر. تو اور ان کے پاس کوئی ثبوت تو تھا نہیں. یہ اصل میں نضر بن حارث کا جو پورا سلسلہ بیان کیا گیا ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ رستم اور اسفندیار کے قصے بیان کرتا تھا،
اور اسلام کی مخالفت اس کے ذریعے سے کرتا تھا. تو قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا اور اس جیسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا. آج کے فلسفے، آج کی شاعری، آج کے قصے کہانیاں، آج کے افسانے، آج کی فلمیں، تو وہ بھی اسی زمرے میں آ جاتی ہے کہ یہ سب جو ہے بالآخر حق کو روکنے میں جو ہے اپنا رول ادا کرتی ہے اور لوگوں کو متوجہ نہیں ہونے دیتی ہے اس دین کی طرف، اس حق کی طرف جو اللہ نے اپنے پیغمبران کرام کے ذریعے سے ہر زمانے میں اور ہر خطے میں بھیجا ہے، اور اس سے ان کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو فرمایا گیا وَآتَاهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو یہاں پر واقعات تاریخی کو تمثیلی رنگ میں بیان کیا گیا ہے. یعنی جن پر قوت و شوقت منکرین صادقین نے انبیاء کرام کے خلاف خوب منصوبے گانٹے تھے، بڑی بڑی زبردست چالیں سوچی تھی، حق تعالیٰ نے ان کی ایک نہ چلنے دی. ان کی ساری خیالی عمارتیں مسمار ہو کر رہی اور وہ اس طرح برباد و نابود ہوئے جیسے سب چھت کے نیچے دب کر رہ گئی. من حیث لا یشعرون، شامت زدہ قوموں پر تباہی عموماً ایسے ہی راستوں اور طریقوں سے آتی ہے جدھر ان کا خیال و گمان بھی نہیں ہوتا ہے. تو اب دیکھیے ماجد دریابادی رحمۃ اللہ نے بہت ہی اچھے انداز سے ان آیات کی تشریح کی ہے. یعنی وہاں سے عذاب آتا ہے جس کا گمان نہیں ہوتا ہے. لوگ اپنی مستی میں ہوتی ہیں، اپنے مستی میں ہوتے ہیں، عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہوتے ہیں، اچانک جو ہے بھوچال آ جاتا ہے، اچانک جو ہے سیلاب آ جاتا ہے، اچانک جو ہے سونامی آ جاتی ہے، اچانک جو ہے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور لوگ اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ ان پہ بھیجتا ہے. اللہ ایک ایک چیز پہ کنٹرول رکھتا ہے، ہر چیز پہ نظر رکھتا ہے اور دنیا میں بھی لوگوں کو اس عذاب سے مبتلا کرتا ہے جو ان لوگوں کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے جو اس کی نافرمانی کرے اور حق تلفی کرے جو اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے. شکر کرنے کے بجائے، اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے کے بجائے وہ کفر کا، انات کا اور ناشکری کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کا انجام یہ ہو جاتا ہے. اور خاص طور سے ان لوگوں کا انجام جو حق کی مخالفت کرتے ہیں، خود بھی حق پہ نہیں چلتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی حق پہ چلنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اور ان پہ ایسے راستوں سے تباہی آ جاتی ہے جن کا ان کو سان و گمان بھی نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ تمہارے لیے وہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ تم لوگ تشاقون فیہم، تم بڑی بحثیں کرتے تھے، تم بڑے الجھتے تھے مومنوں کے ساتھ اور ان سے کہتے تھے کہ تم حق پہ نہیں ہو، تم صحیح راستے پہ نہیں ہو. اور یہاں پر اس بات کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے کہ اہل ایمان سے تم لوگ الجھتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ تم صحیح راستے پہ نہیں ہو اور ان کی بات مان کر نہیں دیتے تھے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب بتاؤ تمہارے وہ شریک کہاں ہے جن کی عبادت تم کر رہے تھے اور جن کے بھروسے پر تم جو ہے مومنین کی مخالفت کر رہے تھے، اور جو تم نے خود اپنے پندار اور اپنے زعم میں جو ہے تم نے شریک ٹھہرائے تھے، جبکہ اللہ کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموہم وانتم وآباؤکم، یہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے تجویز کیے اور تمہارے آبا و اجداد نے، اور اللہ نے کوئی دلیل ان کے لیے نازل نہیں کی ہے جن کو تم نے خدا کے ساتھ جو ہے شریک ٹھہرایا ہے. تو خدا کا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں، وہ تو وحدہ لا شریک ہے. لیکن اب جو تم تو بہرحال ان کو بہت مانتے تھے نا، ان کے بھروسے پر تو سب کام کر رہے تھے اور ان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو رہے تھے، اور مومنوں کو بھی آپ سزا دے رہے تھے کیونکہ وہ ان معبودانی باطل کو نہیں مانتے تھے. اب کہاں گئے وہ تمہارے معبود جن کے بھروسے پر تم جی رہے تھے؟ ان سے یہ کہا جائے گا اے شرکائی فی زعمکم و اعتقادکم، جیسے تفسیر کبیر میں جو ہے مولانا راضی نے فرمایا ہے. اور یہاں پر یہ اضافت کی گئی ہے کہ یعنی جو تم نے میرے ساتھ جو ہے منسوب کیے تھے اور میرے ساتھ ان کی اضافت کی تھی، تو کشاف نے اس بات کی وضاحت کی ہے. تو یعنی تم دنیا میں ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے، ابن جریر نے فرمایا ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا جاتا ہے کہ اب تمہارے لیے وہاں پر اہل علم جو ہوں گے تو وہ ان سے کہیں گے، اور ان میں پیغمبران کرام فرسٹ ہے، اس کے بعد جو مومنین ہیں، جو علم والے مومنین ہیں، تو وہ ان سے اس وقت کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی دیکھو اب تم کو اس برائی کا انجام دیکھنا ہے
قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الکافرین، تو وہ اہل علم کہیں گے کہ یعنی جن لوگوں کو تم نے شریک ٹھہرایا تھا ان کا حال کیا ہے. تو جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. اور یہاں پر مولانا مود صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں تک تو بہرحال یہ اہل علم یعنی پیغمبران کرام علیہ السلام اور پھر علماء کرام کا قول ہے. اس کے بعد اللہ اضافہ فرمائے گا انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں. تو یعنی ان لوگوں کا حال پھر اللہ بیان فرما رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی قصور نہیں کیا. تو لیکن علماء ان سے کہیں گے، پیغمبران کرام میں بھی فرمائیں گے، علماء بھی فرمائیں گے، اللہ نے جن کو علم دیا ہے ان سے کہیں گے تم نے جو ہے سو کیا، تم نے برائی کی، اور یہاں مراد جو ہے اور اس برائی کا تم کو انجام بھی ملا ہے، اور اس سو سے مراد جو ہے اس سیاق میں عذاب بھی ہے، یعنی اب تم کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. قرطبی نے کہا کہ یہ عذاب کے معنی میں کہا گیا ہے. اور وہ منکرین مردود و مغزول تو کیا جواب دیں گے، البتہ اہل حق پکار اٹھیں گے. آج کے دن جیسا کہ ہم دنیا میں کہا کرتے اور سمجھتے رہتے تھے، پوری ذلت و رسوائی اور ساری سختی و مصیبت منکرین حق ہی کے لیے، یعنی اب تم اس برے انجام کے لیے تیار رہو اور اس کا سامنا کرو جس کا وعدہ تم سے دنیا میں کیا گیا تھا پیغمبران کرام کے ذریعے سے اور اہل علم کے ذریعے سے، کہ جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے. الذین اوتوا العلم، تو یہاں پر اہل علم سے مراد جو ہے یعنی انبیاء و مرسلین اور ان کے متبعین صادقین، یعنی سچے ان کے فالوورز جو اس علم کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں اور صحیح معنی میں اسلام کے اور حق کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. تو اکثر و بیشتر علماء کرام نے فرمایا جیسے رول معنی میں وهم الانبیاء علیہ السلام والمؤمنون الذین اوتوا علما بدلائل توحید، تو جو دلائل توحید کے ساتھ لیس تھے لوگ اہل علم میں سے، تو یہ اس وقت ان کو یہ بتائیں گے کہ بھئی تم نے یہ غلطیاں کی ہے، اب تمہیں اپنے اس گناہ کا، اس نے اپنے اس عمل کا جو حساب یہاں دینا ہوگا، کہ بہت ہی برا حساب آپ کو جو یہاں اس حساب سے آپ کو سابقہ پیش آئے گا. اور توحید کے دلائل تو واضح کر چکے تھے، تو تم نے شرک کیا، تم نے کفر کیا، اور تم نے ان دینی تعلیمات کو اساطیر الاولین کہا، ان کو ماننے سے انکار کر دیا. اب تمہیں اپنے اس انجام سے دوچار ہونا پڑے گا جو تم یہاں کرتے رہے. اور یہاں پر فرمایا گیا کہ علماء سے مراد یہاں پر مومنین ہے. اور خزیہ کے تحت جو ہے خزین عذاب الخزی جو ان کو ہوگا، ساری صورتیں تبذیح و رسوائی کی، اور سو کے تحت ساری صورتیں جسمانی عذاب کی آ گئی. اب علماء نے فرمایا کہ یہاں پر خزیون کا ذکر آیا ہے اور پھر سو کا ذکر آیا ہے. تو خزی کے تحت میں جتنی بھی روحانی اور سائیکولوجیکل اور نفسیاتی رسوائی اور ذلت کا کوئی مطلب جو ہے کوئی شکل ہو سکتی ہے، کوئی صورت ہو سکتی ہے، ان سب کا سامنا کرنا پڑے گا. اور سو سے مراد ہے کہ جسمانی عذاب کی تمام قسموں کے ساتھ ان کو گزرنا پڑے گا. اور پھر یہ فرمایا گیا تتوفاہم الملائکۃ، یعنی یہ لوگ شرک میں مبتلا رہے یہاں تک کہ ان کو موت نے آ گھیرا اور وہ موت کے ہاتھوں شکار ہو گئے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہ دنیا پرستی میں اور گناہوں کے راستے میں اتنے زیادہ مشغول تھے کہ گناہ کرتے کرتے ان کی موت واقع ہوئی، اور وہ راستوں میں مرے، وہ سڑکوں پہ مرے، وہ بھوچال کے وقت مرے، وہ سیلاب میں ڈوب گئے. لیکن آخری وقت تک یہ شرک اور کفر پر قائم دائم تھے اور انہیں توبہ نہیں کی تھی. اپنے رویے پہ نادم ہو کے اللہ کے سامنے جو ہے گڑ گڑایا نہیں تھا، اللہ کے سامنے اپنے ہتھیار نہیں ڈالے تھے اپنی خود مختاری کے، بلکہ وہ آخری وقت تک شرک میں مبتلا رہے. اور فرشتے ان کی جان لینے کے لیے آئیں گے اور تب تک یہ انہی حالات میں مبتلا ہوں گے، یعنی موت کے وقت تک شرک اور کفر میں مبتلا رہے تھے. اے حالقون یہ مستمرین علی الشرک، جیسے رول معنی میں آیا ہے کہ اس حال میں کہ یہ شرک پہ قائم دائم تھے. اور پھر یہ جو فرمایا گیا کہ ان لوگوں کے لیے مسول متکبرین، ان الفاظ سے گویا یہ ظاہر کر دیا گیا
کہ تکبر کی قدرتی جزا دوزخ ہے. یعنی جو آدمی کو کبر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے ذلیل و خوار ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تکبر کی سزا جو ہے دوزخ کی آگ ہے. اور اسی لیے فرمایا علماء نے، جیسے بحر المحیط میں آیا وصف تکبر دلیل استقاق صاحب اللہ، یعنی قرآن میں فرمایا گیا جہاں پر بھی آیا ہے کہ تکبر کا جو ہے عمل انسان کو آگ کا مستحق بنا دیتا ہے. اور ادھر یہ بھی اشارتاً فرمایا گیا کہ کفر و انکار و الحاد کی تاہم کبر نفس ہی مخفی ہوتا ہے. یعنی جو آدمی کفر کرتا ہے اور الحاد کا راستہ اختیار کرتا ہے یا انکار کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی انسان کے تکبر نفس کا عمل دخل ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ کے مقابلے میں اپنی حیثیت کا اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ بندہ ناچیز ہے، بلکہ وہ کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اپنی دولت کی وجہ سے، اپنے ظاہری علم کی وجہ سے، اپنی حیثیت کی وجہ سے، اپنی جوانی کی وجہ سے، اپنی قومی جو ہے اس کو فخر و افتخار کی وجہ سے، اور جو بھی وجہ ہو جس سے انسان کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے حدیث قدسی میں آیا، الکبر ردائی، کبر جو ہے، بڑائی جو ہے اللہ کی چادر ہے اور اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور یہ جو جتنے کبر کرنے والے لوگ ہیں، جیسے عزازیل تھے، جیسے شیطان تھے، تو اس میں کہا کہ یعنی اس کو کہا کہ تکبر عزازیل را خار کر. تو اگر کسی چیز نے ذلیل و خوار کر دیا شیطان کو، وہ اس کا کبر تھا. اس نے کہا میں آدم کے سامنے کیوں سجدہ کروں، یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں تو آگ سے بنا ہوں. تو خدا سے وہ حجت کرنے لگا اس پہ. تو یہ جو کبر ہے یہ شیطان کی ایک خاص صفت رہی ہے. جیسے قرآن میں بار بار استکبر، یعنی اس نے کبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا. تو کفر، عناد اور الحاد کی بنیاد جو ہوتی ہے، انسان کو اپنی عقل پہ ناز ہوتا ہے، اپنی صلاحیتوں پہ ناز ہوتا ہے، اپنی دولت پہ ناز ہوتا ہے، اپنی قومی جو ہے اس کی قومی حیثیت پہ ناز ہوتا ہے. اور ان چیزوں کی وجہ سے آدمی فخر و مباحات میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر وہ حق کا انکار کرتا ہے، پیغمبران کرام کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ کفر میں مبتلا ہو کے، شرک میں مبتلا ہو کے آخری وقت تک توبہ سے جو ہے محروم رہتا ہے، اور پھر جہنم کا شکار ہوتا ہے. اور اس عذاب کی ابتدا موت سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس کی جان قبض کرتے ہیں، اور اسی وقت اس کو جو ہے وہ تمام چیزیں بیان کی جاتی اس کے سامنے کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. تو یہاں پر لبیس جو ہے اس میں لام تاکید ہے. اور پھر یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ تقوی کرنے والے، جو لوگ تقوی رکھنے والے ہیں، یعنی جو لوگ کفر و شرک سے بچ کر رہتے ہیں، یعنی مومنین، جیسے بیضاوی نے فرمایا ہے. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ہم شرک سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور انجام جو ہے شرک والوں کا کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو نیک لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس درس کو کل بھی جاری رکھیں گے. آج کا ٹائم ہو گیا، کیونکہ اس میں کچھ اور مسئلے بھی اور کچھ مضامین بھی رہ گئے ہیں، بہت ہی اہم مضامین جن پہ ہم اور بات کرنا چاہیں گے. کیونکہ یہ سب آیتیں قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے ایک دلیل ہے ہمارے لیے، ایک راستہ دکھانے والا ایک بہت بڑا آئینہ ہے. اگر ہم ایک ایک آیت کو سمجھیں گے اور بہت ہی غور فکر کے ساتھ، تو ہمارے دنیا کی زندگی بھی بہتر بن جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی بہتر بن جائے گی، اور ہم اس انجام سے بچ جائیں گے جس کا ذکر ان آیات میں آیا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری کمزوری کو دور فرما کے ہمیں صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها
فلبئس مثوى المتكبرين. صدق الله مولانا وصدق رسول الله ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے اس رکوع کے بارے میں بعض اہم نکات بیان کیے. انشاءاللہ آج کچھ اور باتوں کی وضاحت کی جائے گی. جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں قرآن کے مطالعے کے بارے میں بہت سنجیدہ ہونا چاہیے، اور جس حد تک ہم قرآن کی آیات کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھ سکتے ہوں اس کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے ہم دوسری کتابوں کا مطالعہ کرتے اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے. صرف قرآن پاک تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور اپنی زندگی میں اس کی تعلیمات کو عملانے کے لیے قرآن پاک ہمارے پاس بھیجا گیا ہے. اور جب تک ہم قرآن کو اچھی طرح سے نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ہم لوگ عربی زبان نہیں جانتے ہیں اور قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بہت ساری تفاسیر جو مستند علماء کرام نے لکھی ہے، قدیم و جدید، عربی، اردو، انگریزی، کشمیری، فارسی، جس حد تک ہم سے ممکن ہو ان کا مطالعہ کریں. کم از کم جو معلمین ہے، مدرسین ہے، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ بہت ساری مستند تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد تفسیر بیان کریں، اور جو بڑے اہم نقات ہمارے علماء کرام، علماء تفسیر نے بیان کیے ہیں قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں، ان کو سامنے لائے اور ہماری نئی نسل کو اس سے باخبر کرے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نئی نسل بہت ذہین ہے، بہت قابل ہے. اگر ان کے سامنے قرآن کی تعلیمات کو من و عن پیش کیا جائے گا اور ان تمام تفصیلات کو بھی سامنے لایا جائے گا، تو انشاءاللہ جس میدان میں بھی ہمارے طلباء و طالبات اس وقت اپنی تعلیم میں مصروف ہے، اپنی ریسرچ میں مصروف ہے، تو ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہے کہ وہ اپنے میدان نہائی عمل میں اور میدان نہائی تحقیق اور علم میں اور تعلیم میں ان تعلیمات کو اپنانے کے بعد، ان پہ عمل کرنے کے بعد بہت اچھے اچھے جو اسلامی مضامین پہ اور اسلامی تناظر میں بات کو سامنے لا سکتے ہیں. بہرحال کل جس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ سے کہ یہاں پر فرمایا گیا وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو یہاں پر جو یہ ذکر کیا گیا کہ یہ مکر کرنے والے لوگ کون تھے، تو اکثر بیشتر مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہ نمرود تھا، اور جس نے ایک بہت بڑا محل خانہ بنایا تھا اور وہ بابل والوں کے ساتھ لڑنا چاہتا تھا اور ان کے خلاف جنگ کرنا چاہتا تھا. اور یہ وہی نمرود ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تھی. تو اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ نے اس کے ان تمام منصوبوں کو ناکام بنا دیا، اور ایک زلزلہ آیا، طوفان آیا اور بہت تیز ہوائیں چلی، اور وہی محل خانہ گر گیا اور اس کے اوپر آ گیا اور وہ اسی کے نیچے دب کے مر گیا. تو یہ صرف ایک ہی آدمی کے ساتھ ایسا انجام نہیں ہوا ہے، بلکہ جتنی قوموں نے بھی پیغمبران کرام علیہ السلام اور صحیح دین کی دعوت دینے والوں کی مخالفت کی ہے اور ان کو تکلیف دینے کی کوشش کی ہے، ان سب کے ساتھ جو ہے ایسا یہ معاملہ ہوا ہے. اور جو کسی زمانے میں بھی اہل حق کے ساتھ اس قسم کا معاملہ روا رکھیں گے، ان کا انجام بھی بالآخر یہ ہونے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر جب ان کی موت آ جائے گی تو جن فرشتوں کا وہ انکار کر رہے تھے یا وہ پیغمبران کرام علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے، وہ فرشتے نظر کیوں نہیں آ رہے، تو ان کی روح قبض کرنے کے لیے وہ فرشتے تشریف لاتے ہیں، اور یہ لوگ اس حالت میں اپنی روح جو ہے حوالہ کرتے ہیں ان فرشتوں کے، اور ان کی جان قبض ہو جاتی ہے کہ یہ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے اور معاصی کی وجہ سے. اور پھر ایک طبقہ جو ہے، دوسرا طبقہ ایسا ہے کہ جو نیک کام پر
مستعد رہتا ہے اور اس پہ استقامت کرتا ہے اور اللہ کے دین کی اور اللہ کے پیغمبران کرام علیہ السلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری پہ کاربند رہتا ہے آخری وقت تک، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، تو ان کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، تو ان کی روح جو ہے فرشتے جو ہے بہت ہی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ جو ہے قبض کر لیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو طیبین کہا گیا، ان کی حالت ایسی تھی جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی کہ وہ طیبین تھے، یعنی طاہرین من الکفر، یعنی وہ کفر سے بالکل پاک و صاف تھے۔ تو اس وقت ان کو فرشتے سلام کہیں گے موت کے وقت، اور آخرت میں کہیں گے ان سے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم ان جنتوں میں داخل ہو جاؤ جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا کسی آدمی کے اوپر یا کسی قوم کے اوپر، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں جب وہ گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور اللہ تو بہرحال بہت مہلت دیتا ہے، بہت موقع دیتا ہے لوگوں کو سنبھلنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، اور پیغمبران کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ کا ہمیشہ اصول رہا ہے، اللہ کی سنت رہی ہے کہ بہت موقع فراہم کرتا ہے اللہ، بہت صبر کرتا ہے اللہ لوگوں کے اعمال کو دیکھنے کے بعد، ان کے گناہوں کو، ان کی گمراہیوں پر وہ ساتھی نہیں پکڑتا ہے۔ اگر اللہ گناہوں پر لوگوں کو پکڑتا ہے تو قرآن میں ذکر آیا ہے تو ایک بھی بندہ زمین پہ چلنے کے لائق نہیں رہتا، بلکہ قرآن میں یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، اگر اللہ کو یہ علم نہ ہوتا کہ باقی لوگ بھی ان کی پیروی کریں گے، تو ان کے جو ہے سونے کے چھت ہوتے اور ان کی سیڑھیاں جو ہے وہ جو ہے تانبے کی ہوتی یا وہ جو ہے سلور کی ہوتی۔ تو یعنی اس قسم کو ان کو دنیا میں مہلت دی جاتی، ان کو موقع دیا جاتا۔ یعنی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی آدمی کے پاس دولت ہے، اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، وہ عیاشی کر رہا ہے اور وہ کفر اور انکار کا راستہ اختیار کر رہا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، گناہوں میں لطفت ہے اور منکرات اور فواہش کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یہ کسی آدمی کے حق پہ ہونے کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، یہ اللہ اس کو مہلت دے رہا ہے اور پھر کو پکڑ لیتا ہے۔ تو پھر یہ جو فرمایا گیا کہ اس بنیاد کو، اس عمارت کو قواعد سے گرا دیا گیا، یعنی اساتین البنا التی تعمدہ، یعنی جس مطلب سمجھ لو کہ زمین پہ وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے یا وہ زمین پہ جو کھڑی تھی، تو اللہ نے اس کو اپنی اس بنیادوں سے گرا دیا اور اس کو برباد کر دیا، یعنی اساس سے برباد کر دیا۔ تو یہ اہم بات جو ہے بیان کی ہے کشاف نے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں دلیل ہے کہ ان لوگوں نے بڑے بڑے منصوبے بنائے تھے تاکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف جو ہے اپنی مخالفت کا اظہار کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان منصوبات میں ان کو ناکام کیا۔ فجعل اللہ ہلاکتہم فی تلک المنصوبات، اللہ تعالیٰ نے انہی منصوبوں کے ذریعے سے ان کو برباد کر دیا۔ جو عمارتیں انہوں نے دین کو ناکام کرنے کے لیے بنائی تھی، وہی عمارتیں ان کے اوپر گر کے جو ان کو بھی تباہ کرنے کا باعث بن گئی اور ان کے پیروکاروں کو بھی تباہ کرنے کا باعث بن گئی۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں یعنی حال یہ تھا کہ جو عمارت انہوں نے بنائی تھی اسی عمارت کے ذریعے سے وہ برباد ہو گئے۔ فسقطوا علیہم السقف، اور ان کے اوپر چھت گر گئی، وہلکوا، اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی جو عربی کا مقولہ ہے، من حفر لأخیہ جبن وقع فیہ منکبا، یعنی جو آدمی اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ منہ کے بل اس میں خود گر جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں نمروز اور نمرود بھی کہتے، اس کو نمرود بھی کہتے، نمروز بھی کہتے، نمرود بن کنان نے بنایا تھا، یہ ایک بہت بڑا محل اس نے بنایا تھا، بہت بڑی عمارت بنائی تھی، اور تقریباً وہ بہت ہی جتنی بڑی کہ ہزاروں فیٹ لمبی
ایک عمارت بنائی تھی اس نے بابل میں، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اہل آسمان سے جنگ کرے، لڑائی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمارت کو گرا دیا، اور زلزلہ آیا اور طوفان آیا، ہوا آئی اور وہ اس کے اوپر گر گیا، وہ پورا محل، اور وہ اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ اب یہ صرف ایک تمثیل ہے اور یہ واقعہ بھی ہے، لیکن تمثیل بھی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو حق کے لیے مخالفت کرتے ہیں اور بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں۔ ان کا انجام یہی ہوتا رہا ہے اور یہی ہوتا آئے گا، ہوتا رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے شرکا کہاں گئے، یعنی تم نے جو اللہ کے ساتھ بہت سارے شریک ٹھہرائے تھے، اب تو تم پر مصیبت آ گئی، موت کے وقت بھی اور موت سے پہلے بھی جب اللہ کا عذاب آیا، اور اس کے بعد قیامت کے دن۔ اب جن شرکا کو تم نے خدا کے ساتھ منسوب کیا تھا، ان کو خدائی میں شریک کیا تھا، وہ کہاں ہیں؟ تم تو لڑتے تھے نا ان کے بارے میں، یشاقون، یعنی تم لڑتے تھے ان کے بارے میں مومنوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ، اور کہتے تھے یہ ہمارے معبودان ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اور تم لوگ ان کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اور مومنین کے ساتھ لڑتے تھے اور ان کی شان میں بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے، سیدھے بیان کیا کرتے تھے۔ تو اس بات کی طرف بھی جو ہے جو زمخشری نے اشارہ کیا ہے۔ اور شرکا کا جو ذکر یہاں آیا، شرکائیہ یعنی الاضافتی الی نفسی حقایت اضافتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جن کو تم نے میرے ساتھ شریک کیا تھا، یعنی میرے شریک جن کو تم سمجھتے تھے، تو یہ اصل میں چونکہ وہ لوگ ان کو شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے طرف ان کی نسبت کرتے تھے تاکہ ان کو جو ہے توبیخ کی جائے، تنبیہ کی جائے اور ان کا مذاق اڑایا جائے۔ تمہارے جو بڑے بڑے معبود بنے پھرتے تھے نا، وہ کہاں گئے؟ جن کی شان میں تم بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے، اور ان کی وجہ سے تم مومنین کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، تم ان کو کیوں نہیں مانتے ہو، تم ان کا انکار کیوں کرتے ہو، تم ان کی خدائی سے منکر کیوں ہو؟ تو یہ ایک مطلب استہزاء کے طور پر، ان کے مذاق کے طور پر ان سے کہا جائے گا کہاں گئے وہ تمہارے معبودان باطل جو تم نے میرے ساتھ منسوب کیے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے حالت ایسی ہوگی جیسے جو عبد الرحمن کیلانی صاحب نے اور باقی مفسرین نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں کر پائے گا، نہ کوئی مشرک بات کر پائے گا، نہ کوئی کافر بات کر پائے گا۔ تو اس وقت جو ہے انبیاء کرام اور جو اہل علم ان کے مطابقین ہے تو، اور جو ان کو ہمیشہ لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے حق کی طرف، اور خود بھی وہ پیروی کرتے تھے پیغمبران کرام کی، اس وقت وہ ان سے کہیں گے قال الذین اوتوا العلم، یعنی وہ انبیاء و علماء جو ان کو دین کی باتیں بتایا کرتے تھے اور ان کو دین کی طرف بلاتے تھے، ان کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے، تو وہ ان سے کہیں گے کہ بھائی دیکھو تمہارے وہ معبودان باطل کہاں گئے، اور تم وہ تو کہیں ہے ہی نہیں، اور ان کی کوئی حقیقت تو تھی ہی نہیں۔ اور اس طرح سے جو ہے پھر ان کی جو ہے حالت جو سامنے آئے گی، کیونکہ اس وقت وہ انکار کرنے لگیں گے مشرکین اور کافرین، جب یہ عذاب دیکھیں گے کہ ہم نے یہ کفر کہاں کیا، ہم نے یہ شرک کہاں کیا، ہم تو کرتے نہیں تھے۔ اور وہ سلام پیش کریں گے ان فرشتوں کو جو ان پہ عذاب لے کے آئیں گے، یا ان کی جانیں جب نکالنے کی کوشش کریں گے، حلق السلام، تو وہ اس وقت بالکل عذاب کے فرشتوں کے سامنے بالکل وہ سرنڈر کریں گے، اور وہ بہت ہی عاجزی اور انکساری کا جو ہے اظہار کریں گے، اور یہ کہنا چاہیں گے کہ بھئی ہم تو گناہ نہیں کر رہے تھے، ہم تو شرک نہیں کر رہے، ہم تو کفر نہیں کر رہے تھے، تاکہ اس عذاب سے ان کو امان ملے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے، انہوں نے شرک کیا ہے، اور اس کا انجام ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اس وقت جو ہے انبیاء کرام اور اہل علم جو ہے یہ بیان فرمائیں گے کہ تم لوگ دنیا میں کیا کیا کر رہے تھے۔ یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ دنیا میں وہ حق کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، سچائی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، پیغمبران کرام علیہ السلام کی کسی بات پر کان دھرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، لیکن
آخرت کے منظر کو دیکھنے کے بعد عذاب کے واقع ہونے کے وقت وہ لوگ اتنے مبہوس جو ہے یعنی ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ مغبوط العقل ہو جائیں گے، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم نے گناہ تو کیا ہی نہیں۔ اب ان کا کبر ختم ہو گیا، ان کی جو شقاوت ختم ہو گئی، اور اس وقت وہ کہیں گے ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی گناہ کر ہی نہیں تھے۔ اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ حد تک کوشش کریں گے دلیل دینے کی کہ ہم نے کہاں کفر کیا، ہم نے کہاں شرک کیا، حالانکہ ان کا رد کریں گے پھر اہل علم، اور اس طرح سے ان کی بات جو ہے وہ کاٹی جائے گی، اور ان کو بتایا جائے گا، ان کے اوپر حجت قائم کی جائے گی کہ اللہ تو آپ کے تمام اعمال پہ نگران تھا، وہ تو ایک ایک چیز کو جانتا ہے، اور اللہ نے فرشتوں کو آپ کے اوپر نگران بنایا تھا، وہ بھی ایک ایک بات کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ تو اس لیے پھر ان کو بتایا جائے گا کہ تمہارے گناہ کیا تھے، تمہارے اعمال کیا تھے، تو اہل علم ان کو جو ہے ان کا رد کریں گے کہ تم لوگ یہ کام کرتے تھے۔ اس کے برعکس جب فرشتے آئیں گے نیک لوگوں کے پاس جن کی روح پاک تھی، جو شرک، کفر، بدعت اور معاصی اور فواہش اور ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو طیب رکھتے تھے، پاک رکھتے تھے، اور اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتے تھے، کہ ظلم آدمی خود اپنے اوپر کرتا ہے جب وہ کفر کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس لیے جو ہے اس کو ظالم کہا گیا ہے۔ اب دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر، شرک اور معاصی کا ارتکاب کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا، ان سے کہا گیا ظالمی انفسہم، ان لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ پھر دوسری طرح کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا انہوں نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا، اور وہ طیبین تھے، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھا تمام قسم کے گناہوں سے۔ یہاں پر علماء کرام نے یہ فرمایا کہ طیبین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل وہ جو ہے یعنی معصوم الخطا ہے، معصومین کا مطلب نہیں ہے۔ معصوم تو بہرحال کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہو سکتے، لیکن توبہ کیا، اپنے اعمال کو درست کیا، اس پہ جو ہے وہ قائم دائم نہیں رہے اگر کوئی غلطی کبھی ہوئی ان سے، بلکہ جب کوئی غلطی ہوئی تو ساتھ ہی توبہ کر لیا، اور کبائر سے بچتے رہے۔ کبھی کبھی صغیرہ گناہ ہو گیا تو اللہ کے سامنے گر گڑاتے ہوئے اللہ سے معافی مانگی، اور اپنے آپ کو دوبارہ درست کر دیا۔ تو لیکن یہ طیبین ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، شرک اور کفر کا کبھی ارتکاب نہیں کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے دور رہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں تمام چیزوں سے۔ تو ان کے اوپر جو ہے فرشتے سلام پیش کریں گے۔ اب بتائیے کیا منظر ہوگا موت کا، خوف کا منظر کیا ہوگا اس وقت جب فرشتے آئیں گے تو وہ سلام کریں گے، کتنی راحت ملے گی ایک انسان کو، اندازہ لگائیے۔ یعنی اس وقت جو ہے چاروں طرف سے قیامت کے آثار نظر آ رہے ہوں گے، فرشتے نظر آ رہے ہوں گے، ابھی سامنا ہے یا جنت کا ہے، جنت انسان کے لیے، اور اس وقت فرشتے آئیں گے اور سلام پیش کریں گے، کتنی خوشی اور کتنی بڑی خوشخبری ہوگی۔ تو اس کے بارے میں فرمایا اذا اشرف العبد المومن علی الموت جعل ملک، جب مومن کی موت، مومن کے لیے موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس کو کہتا ہے فقال السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ یقرأ علیک السلام، تمہارے اوپر اللہ نے سلام بھیجا ہے، وبشرہ بالجنہ، اور اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیا خوشی کا مقام ہوگا۔ اس کے برعکس جب ایک ظالم انسان کے پاس، ایک مشرک کے پاس، ایک کافر کے پاس، ایک گناہ گار کے پاس فرشتے آتے ہوں گے، اور اس وقت گناہ گار آدمی اعتراف کرے گا اپنے گناہوں کا، اپنے کفر کا، یا پھر بدحواسی میں کہے گا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس قسم کا منظر ہوگا، تو ان پر کیا گزرے گی۔ اس کے برعکس جب فرشتہ آئے گا اللہ کی طرف سے اور سلام کہے گا، اور کہے گا یا ولی اللہ، اللہ نے آپ کے اوپر سلام بھیجا ہے،
اور جنت کی بشارت دے گا۔ آپ بتائیے کہ کس قسم کی جو ہے خوشی محسوس ہوگی اس مومن کو، یعنی یہ اس وقت کا منظر ہوگا جب روح قبض کی جائے گی۔ اور یہاں پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عذاب قبر جو ہے وہ بھی ثابت ہے، اور قبر میں آرام جو ملتا ہے مومنوں کو وہ بھی ثابت ہے۔ بعض منکرین حدیث نے عذاب قبر کا انکار کیا ہے، معتزلہ نے بھی انکار کیا ہے، اور آج کے بھی کچھ اپنے آپ کو عقل پرست کہنے والے لوگوں نے بھی انکار کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب ثابت نہیں ہے نعوذ باللہ، اور یہ بہت ہی غلط بات کہہ رہے ہیں، وہ قرآن کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے۔ یہ موت کے بعد جو ہے ایک زندگی ہے، اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، اور وہ بھی ایک زندگی ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا اور بات کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ اللہ کا حکم آیا، امر ربی کا العذاب المستعصل، تو یا تو موت آ جائے گی یا اللہ کا حکم آئے گا۔ دونوں صورتوں میں بارہ ان لوگوں کے لیے نقصان ہی نقصان ہے کہ وہ برباد ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کیا۔ اگر ان پر عذاب آتا بھی نہیں ہے تو موت تو آ جائے گی، اور موت کے بعد پھر قیامت آ جائے گی۔ کذالک اے مثل ذالک الفعل من المشرک و تکذیب، تو اس طرح اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پہلے بھی لوگوں نے فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی قسم کے اعمال کیے تھے، حق کے خلاف منصوبے بنائے تھے، سازشیں کی تھی، اور اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، بتدمیرہم، ان کو برباد کر کے، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، وہ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے وہ چیزیں کی، لأنهم فعلوا ما استجبوا وجبوا به التدمیر، یعنی وہ اعمال انہوں نے کیے جس کی وجہ سے ان کے لیے بربادی کا سامان ہو گیا، یعنی سیئات ما عملوا، انہوں نے ایسے اعمال کیے جس کی وجہ سے بربادی ان کے لیے لازم ہو گئی، اور بربادی اس لیے ہوئی کہ ان کو اپنے اعمال کی جزائے بد ملی، وہ جزائے خیر نہیں ملی، جزائے بد ملی ان کو، اور یہ سب کچھ ان کے اعمال کی وجہ سے تھا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتا ہے اور اس پہ اضافہ کرتا ہے، اور بدی کا بدلہ بدی سے ہوتا ہے، اور جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہ، شورا میں جسے فرمایا گیا سورہ شورا میں کہ برائی کا بدلہ برائی ہے، تو ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ جب لوگ ان کے سامنے قرآن کی تفسیر پیش کی جاتی تھی، قرآن پیش کیا جاتا تھا، قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی، تو یا اگر کوئی مکہ کا کافر کہیں باہر جاتا تھا کسی اور جگہ پر، کیونکہ اسلام کی تعلیمات کا چرچا چاروں طرف ہو رہا تھا، تو وہاں کے لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کے ہاں کوئی نبی آیا ہوا ہے تو وہ کیا تعلیم دیتا ہے؟ تو یہ لوگ کہا کرتے تھے وہ تو اساطیر الاولین پیش کر رہا تھا، نعوذ باللہ، یعنی اکاذیب و اباطیل، یعنی وہ پہلے زمانے کے لوگوں کی ایک کہانی اور قصے بیان کرتا ہے، کوئی خاص چیز نہیں۔ تو اس قسم کی باتیں وہ کرتے تھے، یہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے، اور خاص طور سے یہ جو ہے نضر بن حارث کے بارے میں کہا گیا، اور باقی جتنے لوگ تھے وہاں کے، تو اس لیے وہ اس قسم باتیں کہتے تھے۔ تو پھر تشاکونا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تنازع کرنا شروع کریں گے، وہ تنازع کرتے تھے دنیا میں کہ اپنے اس کفر کے لیے اس پہ قائم رکھے، اور جو اس کی مخالفت کرتے تھے ان کا جینا حرام کر دیتے تھے۔ ایک تو خود شرک کرتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو بھی مجبور کرتے تھے وہ شرک کریں، اور اگر کوئی شرک نہیں کرتا تھا تو ان کے ساتھ تنازع کرتے تھے، اور اگر وہ کوئی کسی مشرکانہ عمل میں شامل نہیں ہوتے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے مجادلہ کرتے تھے، اور اپنے جو معبودانی باطل کی تائید میں اور ان کے حق کے لیے جو ہے لڑتے تھے، لوگوں سے تنازع کرتے تھے، فلق السلم۔ تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ اب وہ لوگ بھی محسوس کریں گے کہ بھئی اب تو ہمارے تمام تدبیریں فیل ہو گئی، اب کوئی معبودانی باطل میں سے ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے، تو وہ اظہر الطاعہ، وہ اطاعت کا، فرما برداری کا اور سرنڈر کا رویہ اختیار کریں گے۔ اور پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ مثوى المتکبرین، وہ چونکہ مغرور تھے، ان کے پاس غرور تھا، وہ اپنے نفس کی بڑائی میں مبتلا تھے، اور وہ اپنے نظریے باطل کو اور مذہب باطل کو حق سمجھتے تھے، اور اس کے خلاف اگر کوئی کچھ بولتا تھا ان کو حقیر اور فقیر سمجھتے تھے، تو ان کا ٹھکانہ اب جہنم ہوگا،
کیونکہ کبر کا ٹھکانہ تو صرف جہنم ہی ہے، آگ ہی ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی جو ہے بجا نہیں ہے کبر، الکبر ردائی، اللہ کو ہی جو ہے، اللہ ہی کو استحقاق ہے کہ وہ بڑائی والا ہے، اور کوئی دوسرا بڑائی والا نہیں ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں، چاہے پیغمبر ہوں، چاہے ملائکہ ہوں، چاہے انبیاء کرام ہوں، چاہے عام انسان ہوں، اور باقی چیزوں کا تو کوئی مقام ہے ہی نہیں، جو حجر اور شجر جن کی لوگ عبادت کرتے تھے تو وہ تو خدا کی مخلوقات ہے۔ تو اس طرح سے یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اور پھر ایک اہم بات جو ہے علامہ دکتور وہبۃ الزحیلی نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہے، تفسیر الوجیز میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ ان کے لیے دنیا میں نیکی ہے، بلائی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن، وہ جب ان لوگوں سے کوئی پوچھتا تھا، جب کوئی مسلمان باہر جاتا تھا جس نے ایمان لایا ہو، ان سے وہ پوچھتا تھا کہ کسی دوسرے ملک کا آدمی یا کسی دوسری جگہ کا آدمی کہ تمہارے اوپر کیا چیز لے کے آئے اور پیغمبران کرام، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا چیز لے کے آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ خیر لے کے آئے، یعنی خیر کا پیغام لے کے آئے، ایک ایسی کتاب لے کے آئے جنہوں نے ہماری زندگی کو بدل دیا، جنہوں نے ہمارے تمام اطوار کو، اخلاق کو، کردار کو ٹھیک کر دیا۔ تو وہ کیا کہتے؟ قالوا انزل اللہ علیہ خیرا عمیما فی الدنیا والآخرہ، یعنی ایسی کتاب اللہ نے نازل کی جو خیر ہی خیر ہے، وہ نوز باللہ اساطیر الاولی نہیں ہے، اساطیر الاولی نہیں ہے جیسے کہ مشرکین کہا کرتے تھے۔ یہ دو رویب سامنے آئے، تو اس کا خیر دنیا میں بھی عام ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور وہ قرآن عجیب ہے، اور یہ محسنین کے لیے جو ہے ایمان کی دولت لے کے آیا، عمل کی دولت لے کے آیا، اور حیات صالحہ اور حیات طیبہ سے لوگوں کو اس نے جو ہے فیضیاب کر دیا، اور آخرت کی کے انعامات کی بشارت لے کے آیا، اور آخرت کے لیے جنت اور رضوان کی باتیں کرنے والی کتاب ہے یہ قرآن، اور جو اس پہ چلتا ہے اس کی زندگی بدلتی ہے، اس کے اعمال سدھرتے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے بشارتوں کا مستحق بن جاتا ہے، اور اس لیے یہ تمام بشارتیں لے کے وہ قرآن آیا ہے، خیر ہی خیر کی بات ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں مفسر حمید نصیب صاحب نے کہی ہے کہ جب مومن کو کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارے حالات کیسے ہیں، تو وہ کبھی شکایت نہیں کرتا ہے، اگر اس کے حالات معمولی بھی ہوں، اس کے اکنامک حالات بھی اچھے نہ ہوں، اس کے گھریلو حالات اچھے بھی نہ ہوں، تو وہ کبھی شکایت نہیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں، جو اللہ کے نافرما ہوتے ہیں، ان کے منہ سے ہمیشہ جو ہے نافرمانی کی باتیں نکلتی ہے، ناشکری کی باتیں نکلتی ہے، کیونکہ ان کو اطمینان قلب کبھی حاصل نہیں ہوتا ہے، چاہے ان کے پاس دنیا کی کتنی بھی دولت ہو، اور اس کے بعد ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونا جو ہے آدمی اپنی، وہاں پر کہا گیا تمہارے اعمال کی وجہ سے، جو تم نے اعمال کیے ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو چونکہ حدیث پہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کوئی آدمی اپنے عمل کے بل بوتے پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیا آپ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بھی نہیں، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے۔ تو یہ تو بالکل صحیح ہے کہ آدمی اپنے عمل کے ذریعے سے جنت میں نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ نے عدل کے لحاظ سے عمل کا بدلہ مقرر کر دیا ہے، اور پھر رحمت جو ہے اس کا فضل ہے، اور اس رحمت کے ذریعے سے وہ لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جنہیں نیک اعمال کیے ہوں۔ اور ایک بات جو یہ فرمائی گئی ہے کہ بار بار یہ بات قرآن میں آئی ہے کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہے، تو ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دنیا میں بھی مومنوں کو ایک اچھی زندگی ملتی ہے، چونکہ بہت ساری آیتوں کا حوالہ ابن قیم نے دیا ہے بدایت تفسیر میں، بہت ہی اہم تفسیر ہے، تو انہوں نے کچھ آیتیں بیان کی اس سلسلے میں۔ تو مثلا فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ اسی سورہ میں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، یعنی جن لوگوں نے ہجرت کی اس کے بعد ان کے اوپر بڑا ظلم کیا گیا تھا،
اللہ ان کے لیے دنیا میں بھی بہترین مقام ان کو عطا کرے گا، اور آخرت کا اجر تو سب سے بڑا ہے اگر یہ لوگ جانتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں بھی ان کو بہترین زندگی ملے گی، حالانکہ ان کو بڑی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا مکہ میں۔ اور واقعی آپ دیکھیے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغِمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو بھی آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے وہ زمین میں بہت وسعت پاتا ہے اور بہت فارغ البالی پائے گا۔ تو ایک بہت بڑے اسکالر جو ہے علی شری تھی، اس نے کہا کہ دنیا کی جتنی بڑی بڑی سویلائزیشنز ہیں وہ ہجرت کے بعد ہی دنیا میں سامنے آئی ہے۔ تو یہاں وہ دوسرے تناظر میں بات کر رہے ہیں، سوشولوجیکل تناظر میں، یہاں پر ذرا دینی تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور ان کو اطمینان قلب کی نعمت سے نوازے گا اللہ۔ اور یہاں پر جو ہے پھر ایک بات یہ بھی فرمائی گئی کہ جو بھی کوئی آدمی ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون، کہ جو بھی کوئی آدمی چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن ہو، اس کو ہم دنیا میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور آخرت میں ان کو بہترین جو ہے جزا سے نوازیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ حیاتن طیبہ سے بڑی کوئی زندگی نہیں ہے، دولت ہی عام نہیں ہوتی ہے، اطمینان قلب، اور جو ہے انسان کو ایک جو ہے اللہ نے ایسی نعمت عطا کی ہے، یعنی وہ مطمئن ہوتا ہے، نفس مطمئنہ اس کا دنیا میں بھی ہوتا ہے، وہ کبھی شکایت نہیں کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتے اس پہ صبر کرتا ہے۔ اس کے برعکس من اعرض عن ذکری نقیض علیہ شیطان فهو اللہ کریم، اور جو اللہ کے ذکر سے جو ہے اعراض کرتا ہے اس پہ شیطان مسلط ہوتا ہے اور اس کا وہ دوست بنتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر یہ فرمایا گیا ہے کہ یعنی جو اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے تو اس کو جو حیاتاً زنکا ملتی ہے، ایک تنگی اور پریشانی کی زندگی اس کو ملتی ہے، اس کو کبھی سکون نہیں ملتا ہے، وہ پریشان حال ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس کی لب پہ جو ہے شکایتیں ہوتی ہے، وہ کبھی خوش نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور پھر اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سورہ میں جو ہے بہت سارے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا میں اس کی خلاصہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اکثر اس رکھ لیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ نمرود سے لے کے جتنے بھی بعد میں لوگ آئے اور انہوں نے پیغمبران کرام علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی، ان کی مخالفت کی، ان کو ناکام کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو ناکام کر دیا دنیا میں بھی۔ اس کے برعکس جب ان کی موت آ گئی تو موت کے وقت بھی ان کی تباہی اور بربادی کا پیغام لے کے فرشتے آئے، اور پھر جب ان کی جو ہے ریسرکشن ہو جائے گی، یعنی وہ جب دوبارہ پیدا کیے جائیں گے تو اس وقت بھی ان کو تباہی کا سامان اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، اللہ کی باتوں کو مانا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی ایک بہترین جو ہے ان کے لیے بشارت دی گئی ہے، اور ان کی زندگی کو بہترین بنایا گیا، اور ان کے لیے تمام اطمینان کے سامان فراہم کیے گئے۔ اور پھر موت کے وقت بھی ان کو فرشتے جو ہے پیغام سنائیں گے، اللہ کا سلام سنائیں گے، اور ان کے اوپر سلامتی کی جو ہے باتیں ان کے ساتھ کریں گے، اور پھر جنت میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ اور قبر میں بھی ان کو جو ہے ایک زندگی ملے گی اور ان کو راحتیں ملیں گی، تو کھڑکی کھولی جائے گی جنت کی طرف سے، تو ان کی اچھی ہوائیں ان کے پاس آئیں گی۔ اس کے برعکس جو کافر ہے، جو گناہ گار ہے، جو مشرک ہے، ان کو جو ہے جہنم کی لپٹیں اور جہنم کی آگ کا اثر پڑے گا۔ جیسے ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ جب کسی کافر کی موت ہوتی ہے تو اس کی روح کو جہنم میں داخل کیا جاتا ہے، اس کے برعکس مومن کو قبر میں اس طرح سے سکون سے وہ لیٹیں گے تو ان سے جیسے نعمت جو ہے عروس، یعنی ایک شہزادے کی طرح یا ایک دلہا کی طرح وہ نیند میں مصروف ہو جائیں گے۔ اور جب ان کو اٹھایا جائے گا قبروں سے تو اس وقت جو ہے وہ کہیں گے ابھی تو ہم کچھ ہی ٹائم پل سوئے تھے، ابھی ہم کو کیوں اٹھایا گیا، اور ان کو پھر جنت کی بشارتیں دی جائیں گی۔ اس کے برعکس جب کافروں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے جگایا، ہم تو سو رہے تھے۔ تو پھر ان سے فرشتوں سے کہیں گے، جیسے سورہ یاسین میں آیا ہے کہ یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو اللہ نے کیا تھا تم سے کہ تم کو اٹھایا جائے گا۔ تو ان کی حالت بہت خراب ہوگی۔
وہ تباہی شروع ہو جائے گی موت کے ساتھ ہی، اگر زندگی میں ان کو بظاہر کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ اصل میں جو ہے اطمینان قلب اور اسلام پر چلنا جو ہے اور قرآن کی پیروی کرنا جو ہے، اس سے انسان کو خیر اور بلائی حاصل ہوتی ہے اور اس کی زندگی کا ایک رخ متعین ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا میں بھی کامیابی کے ساتھ جو ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا انجام جو ہے بہت ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے صاف کہا، کیٹیگریکلی کہا، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب رہا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔